السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عطر لگانا سنت ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے میٹھے میٹھے سرکار مدینے کے تاجدار بحکم پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم کے مختار شافی روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند ہے، اور بدبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اذیت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت معطر رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا بہت استعمال کرتے رہتے تاکہ غلام بھی ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگایا کرے، ورنہ اس بات میں کس کو شک شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے تو قدرتی طور پر خود ہی مہکتا رہتا ہے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ بذات خود کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست بھشبو کے لیے، مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بھٹکے ہوئے کے رہبر، محبوب رب اکبر، الانبیاء کے سرور، شافی روز محشر، یعنی ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود معمبر کی میٹھی میٹھی مہک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے وہ گلی خوشبو سے مہک اٹھتی۔ جو خوش نصیب ہمارے آقا معطر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا تو اس کا ہاتھ سارا دن مہکتا رہتا۔ ہمارے نبی معطر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سعادت مند مدینے کے مننے پر دست شفقت پھیر دیتے تو اس کا سر اس قدر معطر ہو جایا کرتا تھا تاکہ وہ اس مبارک خوشبو کے سبب دوسرے بچوں میں ممتاز ہو جاتا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک بار میٹھے میٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پرانوار میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کے عطر دان سے نکلتی ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جو خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ہے۔ عمدہ قسم کی خوشبو لگانا سنت ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ہمارے مدینے کے آقا مہکنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اور بہترین قسم کی خوشبو بہت پسند آتی ہے، اور ناخوشگوار بو یعنی بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور اسی کی دوسرے لوگوں کو بھی تلقین فرماتے۔ عطر لگانا میٹھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ سر میں خوشبو لگانا سنت ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشک سر اقدس کے مقدس بالوں میں اور داڑھی مبارک میں لگاتے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ فرماتی ہے میرے سرتاج ماہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عمدہ خوشبو لگائی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں باقی تھی۔ اسپرے سینٹ نہ لگائیں۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، معلوم ہوا کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا سنت ہے، مگر یہ خیال رہے کہ سر اور داڑھی کے میں صرف دیسی خوشبو استعمال کریں۔ بدقسمتی سے آج کل دیسی خوشبویات کو ملنا بے حد دشوار ہو گیا۔ اب عموماً عطریات کیمیکلز سے بنائے جاتے ہیں، اس کا استعمال کرنا جائز تو ہے مگر ان کا لباس میں استعمال کرنا جائز تو ہے، مگر سر اور داڑھی میں لگانا نقصان دہ ہے۔ آج کل ایک عام وبا یہ بھی پھیل چکی ہے کہ اسپرے سینٹ عام ہو گیا ہے۔ عموماً ان میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، اور الکوہل والے عطر کا استعمال گناہ ہے، بلکہ شراب کی آمیزش والے عطر یعنی الکوہل والے سینٹ کی خوشبو سونگھنا بھی فتویٰ رضویٰ میں ناجائز لکھا ہے۔ لہٰذا کاروں میں اور گھروں کی دیواروں پر بھی استعمال نہ کریں۔ الکوہل والے سینٹ کی شناختی ہے کہ اگر ہتھیلی پر لگایا جائے تو فوراً اڑ جائے گا، نیز ہتھیلی پر ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی۔ خوشبو کا تحفہ قبول کرنا شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبیوں کے سردار ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب خوشبو تحفتاً پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ فرماتے۔ شمائل ترمذی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبودار تیل، نمبر 3 دودھ۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، خوشبو، تکیہ اور دودھ اور ان میں تمام کم قیمت چیزیں شامل کا ہدیہ قبول کرنے کی حکمت محدثین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً یہ چیزیں اتنی قیمتی نہیں ہوتی اور ظاہر جو سستی چیز ہوتی ہے وہ دینے والے کے لیے زیادہ بوجھ نہیں ثابت ہوتی اور قبول نہ کرنے پر دینے والے کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ چونکہ ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل توڑنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی خوشبو یا سستی چیزیں تحفتاً پیش کرے تو اسے سنت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی قیمتی چیز پیش کرے تو اسے بھی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر غور کر لینا چاہیے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہیں مروت وغیرہ میں تو نہیں دے رہا ہے کہ یہ دینا بعد میں خود اسی پر بھاری پڑ جائے۔ حدیث بالا میں جو تکیے کے تحفہ رد نہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد بعض محدثین نے عارضی طور پر ٹیک لگانے والے تکیے پیش کرنے بھی مراد لیا ہے کہ کوئی پیش کرے تو رد نہ کیا جائے۔ کون سی خوشبو استعمال کرے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اور معطر سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہونے پائے، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلامی بھائیوں کو اپنے لباس پر ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو تو پھیلے مگر رنگ کے دھبے وغیرہ نظر نہ آئے، جیسا کہ گلاب، کیوڑا، سندل اور اسی قسم کے بے رنگ عطریات۔ اور اسلامی بہنیں رنگدار خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہیں جس کی خوشبو زیادہ پھیلتی نہ ہو، جیسا کہ ہینا وغیرہ۔ بہرحال اسلامی بہنوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جس کی خوشبو اڑ کر غیر مردوں کے پاس پہنچ جائے۔ اسلامی بہنیں حدیث سے ذیل پڑھے اور عبرت حاصل کرے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ عورت زانیہ ہے۔ خوشبو کی دھنی لینا سنت ہے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی خالص عود یعنی اگر کی دھنی لیتے، یعنی عود کے ساتھ کوئی دوسری چیز کی آمیزش نہ کرتے، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھنی لیتے، اور فرماتے کہ ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھنی لیا کرتے تھے۔ اگربتی جلانا جائز ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں کبھی خالص عود کی دھنی لیتے تھے تو کبھی ادائے سنت کی نیت سے اس میں کافور کی ملا کر دھنی لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشبو لینے کے لیے اگربتی اور لوبان جلانا جائز ہے اور اس کو فضول خرچی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر بنیت سنت اگربتی وغیرہ جلا کر اس کی خوشبو لیں گے تو انشاءاللہ کسی خوشبودار چیز کو جلا کر خوشبو حاصل کرنے والی سنت ادا کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ رہا قبروں پر موم بتیاں اور اگربتیاں جلانا، جیسا کہ شب برات میں خصوصاً لوگ جلاتے ہیں، اس مسئلے پر میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ حصہ 4 میں تفصیل میں بحث فرمائی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے قبر کے اوپر موم بتی اور اگربتی جلانے کی ممانعت فرمائی ہے، البتہ حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے تلاوت وغیرہ کرنے والے یا راہ چلنے والے کے لیے روشنی کی ضرورت ہو تو قبر سے ہٹ کر اگر اگربتیاں اور موم بتیاں جلانے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے اور قبر شریف کے قریب چراغ جلانے کی اجازت دی ہے۔ اس طرح عوام الناس کی نظر میں صاحب مزارات کی وقت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔
اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں ہمارے پیارے سرکار مہکے مدینے کے میٹھے میٹھے غمخوار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں اور معمبر ہواؤں میں سانس لینے کی سعادت نصیب فرما، اور پھر انہی معطر فضاؤں میں معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں عافیت کے ساتھ ایمان پر موت نصیب فرما، اور جنت البقیع کی مہکی زمین میں مدفن نصیب فرما۔ کیجئے گا نہ مایوس ماہ مبین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کوئی مشکل نہیں، بس بقیع مبارک میں 2 گز زمین ہم کو یا سید الانبیاء چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب البقیع، یا رب البقیع، کاش ہو جائے میسر سبز گنبد دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔